حضرت، ذرا نماز سے متعلق کچھ باتیں پوچھنی ہیں۔ پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ یہ بتائیں کہ نماز کی نیت زبان سے کرنی ہے کہ دل میں؟ میاں نیت زبان سے یا دل میں کرو، ہر صورت میں خالص ہونی چاہیے۔ جواب کچھ عجیب تھا، لیکن اگلا سوال، اچھا ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں یا کاندھے تک؟ میاں کان اور کاندھے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حقیقت میں تو ہاتھ نفس کی پوجا سے اٹھانے ہیں۔ اچھا ہاتھ کہاں باندھنے ہیں؟ سینے پر کہ ناف کے نیچے؟ ارے صاحبزادے، ہاتھ ادب سے باندھنے ہیں، جہاں ادب محسوس ہو وہیں رکھ لو۔ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے بھی پڑھنی ہے یا چپ رہنا ہے؟ بھائی، جب تمہارا نمائندہ خدا سے سب کے لیے بآواز بلند بول رہا ہو تو تمہیں بولنے کی کیا ضرورت؟ اور جب وہ خاموش ہو تو تمہارے چپ رہنے کا کیا مقصد؟ اچھا سمجھ گیا، لیکن یہ آمین زور سے بولنی ہے کہ آہستہ؟ آمین کا مطلب ہے قبول فرما، تو کبھی یہ آواز زور سے نکلتی ہے تو کبھی آہستہ۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں، بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے۔ سنا ہے رکوع میں کمر اتنی سیدھی ہوئی ہو کہ پانی کا پیالہ بھی پشت پر رکھ دیا جائے تو اس کا لیول برقرار رہے۔ میاں جب غلام جھکتا ہے تو کیا بادشاہ پیالہ رکھ کر کمر کا تناؤ چیک کرتا ہے؟ وہ تو تمہارے بے اختیار سے جھکنے کو دیکھتا ہے اور بس۔ کیا رکوع سے اٹھ کر دوبارہ رفع یدین کرنا ضروری ہے؟ جناب من، اصل کام تو تکبیر یعنی خدا کی بڑائی بیان کرنا ہے۔ اب یہ بڑائی ہاتھ اٹھا کر بیان کر لو یا بنا ہاتھ اٹھائے۔ حضور، کیا سجدے میں اتنا اونچا ہونا لازمی ہے کہ ایک چھوٹا بکری کا بچہ نیچے سے نکل جائے؟ میرے دوست، سجدہ تو عاجزی و پستی کی انتہائی علامت ہے۔ بادشاہوں کے بادشاہ کے حضور ناک رگڑنے وقت کس کو ہوش ہوگا ہے کہ اونچائی اور لمبائی کتنی ہے؟ حضرت، آپ تو ساری باتوں میں اتنی وسعت اور آپشنز پیدا کر رہے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ارے بھائی، ہم نے تو نبی کریم کو نماز میں روتے ہوئے دیکھا، گڑ گڑاتے دیکھا، ادب و احترام کا پیکر بنے قیام میں دیکھا، قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہوئے دیکھا، اپنے رب کے آگے بے تابی سے جھکتے دیکھا، تڑپتے ہوئے سجدہ کرتے دیکھا، قوما قاعدہ میں بھی دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا، تسبیحات بدل بدل کر پڑھتے ہوئے دیکھا، اپنے رب کو خوف و امید سے پکارتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے یہی دیکھا اور یہی سمجھا کہ نماز کا اصل مغز یہی سب کچھ ہے۔ یہی وہ نماز ہے جس کے لیے نبی نے حکم دیا کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ بات اس کی سمجھ آ چکی تھی کہ آج تک وہ نماز پڑھتا تو رہا، ادا نہ کر پایا۔ مؤذن حی علی الصلاۃ کی صدائیں لگا رہا تھا اور وہ اس حکم پر عمل کرنے کے لیے بے تاب تھا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔